آپ رات بھر موبائل کو دیکھیں اور رات بھر موبائل کو دیکھنے کے بعد جب 3 بجے 4 بجے تو آپ سحری کھا کر سو جائیں، نماز فجر بھی گول کر دیں اور اس کے بعد اٹھیں جب 12 بجے تو ایسا لگے کہ انسان نہیں، یہ کوئی مردہ قبرستان سے بھاگتا ہوا رہا ہے۔ ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروف سے پہلے گنبد خضرا کے جانب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ذبہ وصحبہ عبد الدہور وکرما صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرات محترم، اس ماہ رمضان مبارک میں آپ سے کچھ ایسی چند باتیں جو کہ بہت اہم باتیں ہیں جس کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان میں دیکھا جاتا ہے بہت لوگ روزہ تو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد انہیں صرف پیاس یا بھوک سوچتا ہے۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان میں جب شب قدر ان کو ملتا ہے، رات کو جاگتے تو ہیں لیکن وہ جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ایک بات اور، مسواک کرنا۔ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے۔ تو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں روزہ رہ کر جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی انسان روزہ رہ کر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی انسان بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی انسان روزہ رہ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان کے روزے میں اگر آپ روزہ رہتے ہیں لیکن صرف آپ روزہ میں یہی کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو روزے کی حالت میں صرف یہی سوچتا ہے کہ وہ پیاس کریں اور انہیں پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کو جاگتے ہیں اور ان کو جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ صرف دن بھر یہی آس لگاتے ہیں کب مغرب کی اذان ہو اور کب افطاری کری جائے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن اس میں رب کی عبادت نہیں کرتے بلکہ صرف اس میں یہی کہتے ہیں مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، کوئی کہتا مجھے پیاس لگی ہے، تو ان کو پیاس اور بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتا ہے۔ اور میرے عزیزو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کو پاتے ہیں اور رات کو جاگتے بھی ہیں لیکن ان کو جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو جاگتے تو ہیں لیکن کہیں ادھر گھومتے ہیں تو کہیں ادھر گھومتے ہیں، ان کو عبادت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کہیں یہ دیکھ پکاؤ، کہیں وہ چیز کرو، کہیں یہ چیز کرو، جو کہ
اسلام میں کرنا چاہیے، جس کا کرنے کا حکم ہے اس کو نہیں کرتے ہیں، لیکن جو چیز کرنے کا حکم نہیں ہے اس چیز کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پوری رات کو جاگ لیا۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان رات کو جاگتا ہے لیکن عبادتیں نہیں کرتا ہے تو اس کے جاگنے کے کچھ فائدے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی انسان رات میں جاگتا بھی ہے اور کوئی گناہ کرتا ہے، گولے تماشا کرتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے اور خرافات کو کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ انسان سو جائے۔ اگر وہ انسان سو جائے گا تو اس سے وہ گناہ تو نہیں ہوگا۔ اگر وہ انسان سو جاتا تو اس سے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جاگو تو جاگنے کے بعد رب کی عبادت کرو میرے عزیزو۔ اور تیسری بات، روزے کی حالت میں مسواک کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ روزے کی حالت میں مسواک کریں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملے گا تو کبھی آپ سے یہ چیز بھی شیئر کروں گا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور بھی وقت میں مسواک کرنا کتنا بڑا فائدہ ہے میرے عزیزو۔ لیکن زمانہ تو بدل چکا ہے، آج برس منجن کا دور آ گیا ہے۔ مسواک کو لوگ بہت جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ مسواک کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ بہت لوگ ایسے بھی ہوں گے ہمارے سماج میں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا مسواک کسے کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی ٹائم ملے گا تو اس کے اوپر میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا کہ مسواک کسے کہتے ہیں اور اس کے کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کو ماہ رمضان ملا ہے تو اس میں رب کو راضی کریں۔ اگر آپ کو رمضان کا مہینہ ملا ہے تو اس میں روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد خوب عبادتیں کریں۔ معلوم نہیں آئندہ سال آپ کو یہ رمضان ملے یا نہ ملے، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس رمضان کے بعد ہم کو آئندہ رمضان ملے گا بھی، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور موت تو کنفرم ہے کہ وہ انسان کو آنی ہی آنی ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا سے محبت نہ کریں بلکہ اللہ کو راضی کریں۔ دنیا کی محبت جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی محبت محض دھوکہ ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر چیز کو فنا ہو جانی ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے عزیزو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آپ کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں۔ آج انسان مال کی چکر میں آج انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے میرے عزیزو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی شریعت میں بہت سخت وعید ہے میرے عزیزو۔ جو انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، ایک دفعہ دو عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آنے کے بعد حضور پاک دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کی کنگن ہے، ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت، کیا تو اس کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تجھے یہ خوف نہیں ہے، کیا تجھے یہ ڈر نہیں ہے اللہ کا کہ بروز قیامت جو سونے کے کنگن تو نے پہن رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ اگر نہیں ادا کرتی ہے تو بروز قیامت، کل قیامت کے دن تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی ہے، اس میں مال کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ جتنا آپ کو ملا ہے زیادہ نہیں ہے یار، 100 روپے میں 2.5 روپے کہاں بڑی بات معنی رکھتی ہے۔ تو میرے عزیزو، مال کی زکوٰۃ نکالیں، اور ماہ رمضان کا مہینہ جب آپ کو ملے تو اس میں رب کی عبادت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ رات بھر موبائل کو دیکھیں اور رات بھر موبائل کو دیکھنے کے بعد جب 3 بجے 4 بجے تو آپ سحری کھا کر سو جائیں، نماز فجر بھی گول کر دیں، اور اس کے بعد اٹھیں جب 12 بجے تو ایسا لگے کہ انسان نہیں، یہ کوئی مردہ قبرستان سے بھاگتا ہوا رہا ہے۔ ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب انسان رات بھر موبائل دیکھتا ہے، صبح کے ٹائم سحری کر کے سو جاتا ہے، اٹھتا ہے کمبخت 2 بجے، لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں اٹھا، قبرستان سے مردہ اٹھ کر بھاگ آیا ہے۔ پھر وہ اپنے معاشرے میں کودتا پھرتا رہتا ہے، کمبخت کہتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، لگتا ہے کون سا تیر مار دیا اس نے،
تو میرے عزیزو ایسی حرکت آپ ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ کو اگر رمضان کا مہینہ ملے تو اس میں آپ رب کو راضی کریں اور خوب عبادتیں کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم لوگوں کو ماہ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ خوب عبادتیں کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔